بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں ہمیشہ آباد رہیں، خوش رہیں، اور آپ لوگوں کی جو جائز جتنی خواہشات ہیں اللہ رب العزت وہ تمام کی تمام پوری فرما دے، اور آپ لوگوں کے جتنے کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی قرض ہے، اللہ پاک اس ہر مسئلے کا اتنا اچھے طریقے سے حل فرما دیں کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں اور آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آج کا جو وظیفہ ہے، میں آج اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا ہے، تو اس وجہ سے میں ڈائریکٹ اپنے وظیفے کی طرف آتی ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کا ہے، یعنی ویسے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے، ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز کا جو نچوڑ ہے، ہر چیز کا جو حل ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلی ذات اللہ رب العزت کے میں قربان جاؤں، میری آل اولاد قربان جائے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائے ہوئے، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، وہ مطلب کہ ان سے بہترین تو اور ہمارے لیے ان کی سنت پہ ہم چلیں تو اس سے بہترین تو اور دنیا پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ قرآن آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پاک نبی پہ اتارا ہوا ہے، اور درجہ بدرجہ اس کو ہر مطلب کہ مکمل کیا گیا یہ، تو قرآن پاک پھر بہت بہترین ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اگر اس اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، اس پہ عمل کرتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے رہیں، تو اس سے بہترین چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہماری زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور ہر مسئلہ حل ہے، پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے بے شک۔ اچھا چلتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی طرف۔ قرآن پاک کے اندر 7 منازل ہیں، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ 7 منزل میں تقسیم ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتی ہوں، اور اس کا سارا میں آپ کو سمجھاتی بھی ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ 7 منزل آپ نے 7 دن میں ختم کرنی ہے، اور یہ آپ کسی قسم کا بھی کوئی بھی کام ہے، خواہ وہ ایسا کام ہے کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، وہ خواہ کسی قسم کا بھی کام ہے، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ اس قرآن پاک کی 7 منزلوں کو جب 7 دن میں ختم کریں گے تو آپ کا وہ ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ میں آپ کو جو اس کے جو کچھ باتیں اس کی بتاؤں گی، وہ بس آپ نے ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ ہفتے والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ نے جمعرات والے دن ختم کرنا ہے، جمعے والے دن یہ آپ نے ختم کرنا ہے، یعنی کہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعے والے دن آپ نے جب یہ ختم کرنا ہوگا تو آپ اس کو جمعے کی نماز سے پہلے ختم کریں گے، کیونکہ یہ آپ جمعے کی نماز اس کو ختم کرنے کے بعد وہ دعا کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ تو جمعرات ہفتے والے دن آپ یہ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کریں گے، اور جمعے والے دن آپ اس کو ظہر کی نماز سے پہلے ختم کریں گے۔ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر میں گفتگو کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنے پاس کوئی نوٹ نہیں بنایا ہوتا، میں زبانی آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، تو وہ ذہن میں کبھی اس سے سکپ کر جاتے ہیں، تو دیٹس وائی میرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے، تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ پھر آپ نے طریقہ اس کا یہ کہ آپ نے باقی تو میں نے دن کا سمجھا دی، کس دن شروع کرنے، کس ٹائم شروع کرنے، کس دن ختم کرنے، کس ٹائم شروع کرنے، یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو پہلی منزل ہے، پہلے دن جب آپ قرآن پاک شروع کریں گے، پہلے سپارے سے آپ شروع کریں گے، تو یہ آپ کا 5 سپارے جب آپ پڑھ لیں گے، جب آپ 6ویں سپارے پہ آئیں گے، 6ویں سپارے کی سورت جو ہے المائدہ جو ہے اس کی سورت ہے 6ویں سپارے کی، اس کے
اختتام نہیں سوری یہ المائدہ نہیں، لا یحب اللہ اس کا یہ 6واں سپارہ اور اس کی لا یحب اللہ آپ کا جو صورت ہے وہ اس پہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ پہلی منزل۔ اور اس کے یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں گے نا جو آپ کے قرآن پاک کا یہ آخر ہوتا ہے، اس در منزل لکھی ہوتی ہے کہ آپ جب غور کریں گے اس پہ لکھا ہوگا کہ یہ منزل نمبر 1 پھر منزل نمبر 2، یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سورہ المائدہ سے یہ دوسری منزل آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ پہلی منزل سورہ لا یحب اللہ تک ختم ہو جائے گی اور سورہ المائدہ سے آپ کی دوسری منزل شروع ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے دن یعنی کہ آپ بے شک پورے دن میں صبح سے مغرب کی نماز تک آپ نے بس یہ ختم کرنا ہوگا، یہ پہلی منزل کے یعنی کہ پہلی منزل میں آپ کے 5 سپارے آ رہے ہیں اور 6 سپارے کا سمجھے کہ تھوڑا سا اوپر اس کا آ رہا ہے، یعنی کچھ پیجز اوپر آ رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا آ رہا ہے، تو یہ آپ ختم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا دوسری منزل آپ کی یہاں سے شروع ہو جائے گی سورہ المائدہ سے، ٹھیک ہے، سورہ المائدہ سے یہ قرآن پاک یہ جو آپ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، 5ویں منزل، 6ٹھی منزل اور 7ویں منزل، یہ جب آپ پڑھیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پہلے دن جو ہے نا یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کریں گے تو پورا دن میں آپ مغرب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور میرے خیال سے اگر آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ جاتے ہیں اور 2-3 گھنٹے دے دیتے ہیں تو میرے خیال سے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چلیں اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جابس پہ جانا ہوتا ہے یا ان کی کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں تو وہ نہیں کر پاتے، تو آپ بے شک آرام سے پڑھیں اور شام تک پڑھ لیں، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیے گا جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران آپ بات چیت نہ کیا کریں۔ پھر یہ دوسری منزل یہاں سے سورہ المائدہ سے شروع ہو جائے گی 6 سپارے سے، پھر یہ ختم ہوگی جو 11ویں آپ کی 11واں سپارہ ہے، یہ دوسری منزل اب وہاں پہ ختم ہو کے تیسری منزل شروع ہو جائے گی۔ یہ جو سورہ التوبہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہاں پہ یہ دوسری منزل ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے سورہ توبہ، سورہ التوبہ، اس پہ یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے سے جو تیسری منزل شروع ہو جائے گی وہ آپ کی سورہ یونس سے شروع ہوگی۔ سورہ یونس سے جب آپ کی تیسری منزل شروع ہو جائے گی وہ آپ کی ختم ہو جائے گی جو 14واں سپارہ ہے اس کے سورہ النحل 14واں سپارہ، اس پہ آپ کی تیسری منزل ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کی جو چوتھی منزل شروع ہوگی وہ آپ کی سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو جائے گی، چوتھی منزل۔ تیسری منزل آپ کی سورہ النحل پہ ختم ہو جائے گی، اب چوتھی منزل آپ کی شروع ہو جائے گی سورہ بنی اسرائیل سے۔ یہ جو ہے پھر آپ کا یہ اب آپ کی چوتھی منزل شروع ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی آپ کی یہ آپ کی اب سورہ الفرقان جو ہے وہ 19ویں سپارے کی، سورہ الفرقان 19ویں سپارے پہ یہ آپ کی چوتھی منزل ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کی جو 5ویں منزل ہے وہ الشعراء سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ 19ویں سپارے کی الشعراء سے یہ آپ کی پھر 5ویں منزل شروع ہو جائے گی۔ 5ویں منزل آپ کی شروع ہوگی سورہ الشعراء سے اور یہ 19واں پارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 19واں پارہ ہے۔ اب یہ ختم ہوگا، یہ آپ کی یہ 5ویں منزل ہے۔ اب یہ ہم 6ٹھی منزل پہ پہنچ گئے۔ 6ٹھی منزل جو ہے وہ آپ کی ختم ہوگی 23ویں سپارے کی سورہ یاسین شریف پہ، وہ ختم ہو جائے گی سورہ یاسین شریف پہ، یہ 5ویں منزل ختم ہو جائے گی۔ پھر 6ٹھی منزل آپ کی سٹارٹ ہوگی سورہ الصفات سے، اور یہ پھر 23ویں سپارے پہ، ٹھیک ہے۔ الصفات سے آپ کی اب 6ٹھی منزل شروع ہو جائے گی۔ پھر 6ٹھی منزل آپ کی اور اس کا اختتام جو ہے سورہ یاسین شریف پہ، 5ویں منزل کا اختتام سورہ یاسین شریف کے اینڈ تک ہوگا اور 6ٹھی منزل کا اختتام یہ الصفات سورہ الصفات سے یہ شروع ہو جائے گی۔
پھر یہ آپ کی جو چھٹی منزل تھی یہ شروع ہوگی، یہ ختم ہوگی. اب آپ کی چھٹی منزل ختم ہوگی. اب آپ کی ساتویں اور آخری منزل جو شروع ہوگی وہ آپ کی جو 26واں سپارہ ہے جی، جو آپ کا 26واں سپارہ ہے اس پہ آپ کی شروع ہو جائے گی یہ ساتویں منزل. یعنی آپ کی چھٹی منزل نہیں سوری ساتویں منزل آپ کی، ہاں جی یہ آپ کی ساتویں منزل 26ویں سپارے سے شروع ہوگی سورہ قاف سے. سورہ قاف سے یہ آپ کی 26ویں منزل یہاں پہ وہ سوری 6ویں منزل یہاں پہ ختم ہو جائے گی. یہاں سے آپ کی 7ویں منزل اور آخری منزل شروع ہو جائے گی یہ سورہ قاف پہ اور 26واں سپارہ سورہ قاف. سورہ قاف نہیں سورہ قاف، اور یہ ہے 26ویں سپارے پہ. پھر اس سے آپ کی یہ 7ویں منزل اور آخری منزل آپ کی شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ختم اس کا اختتام جو ہے نا وہ ہو رہے کون سی صورت پہ؟ سورہ حجرات. سورہ الحجرات پہ آپ کا 6ویں منزل ختم ہو جائے گی اور سورہ قاف پہ آپ کی 7ویں منزل شروع ہو جائے گی اور یہ آخری منزل ہے. تو یہ پھر آپ نے اختتام تک یہ پوری منزل پڑھ لینا ہے. یہ آپ کی 7 منازل قرآن پاک کی پوری ہو جائیں گی اور آپ اس طرح سے یہ 7 منزلیں ساری آپ پڑھ لیں گے اور آپ پھر قرآن پاک کے اختتام کی دعا پڑھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ خشوع و خضوع سے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے. اور دعا آپ جب ڈیلی جو ایک منزل پوری کریں گے تو آپ اس کے اختتام میں لازمی دعا مانگیں گے، کیونکہ دعا ایک پوری مکمل عبادت ہے اور عبادات میں سے سب سے افضل عبادت دعا ہے. دعا آپ نے مانگنی ہے، یعنی کہ ویسے تو نوافل افضل ہیں لیکن یہ کہ دعا میں بہترین عمل ہے دعا، اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ فعال ہے، یہ بہت پسند ہے اللہ رب العزت کو. تو آپ نے جو ہر منزل پڑھتے رہیں گے تو ہر منزل کے اختتام میں آپ نے دعا خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے. ایک دفعہ پھر سے بتاتی چلوں، ہفتے والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے پہلی منزل، وہ آپ نے مغرب سے پہلے وہ آپ نے ختم کرنا ہے، چاہے آپ مغرب سے 10 منٹ پہلے ختم کر لیں. پھر دوسرے دن آپ نے دوسری منزل پڑھنی ہے، اور پہلے دن آپ فجر کے بعد شروع کریں گے، دوسرے دن سے آپ کا جب دل کرے. صرف یہ شرط یہ کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے ختم کرنا ہے بس. تو یہ 7 دن کا 7 منازل کا قرآن پاک کا یہ وظیفہ ہے، بہت بہترین ہے، بہت مجرب ہے. اور اگر آپ کرنا چاہیں تو یعنی اتنا بہترین عمل ہے کہ میں لفظوں میں اس کی بیان میں نہیں کر سکتی ہوں. بہت بہترین عمل ہے، اور ایسے ایسے کام کہ جو بالکل ناممکنات میں سے ہوں، جو آپ کو لگتا ہوں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے، تو وہ کام ہو جائیں گے. جیسے کوئی مقدمہ ہے بہت سخت قسم کا ہے، زمین جائیداد کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی تنازعات ہیں، کوئی اس طرح زندگی کے جیسے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مشکل ہوتے ہیں اور بہت ہمیں ناممکن لگ رہے تھے، تو یہ اس کے لیے ہے. امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرے وظیفے کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف. آج کا جو ٹوٹکا ہے وہ اگر مطلب بعض بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بال بہت سلکی ہو جائیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں یا خواتین ایسے ہوتے ہیں، بلکہ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بہت کرلی ہوتے ہیں، بہت ہارڈ ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اور بہت فریزی ہوتے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بال بہت اچھے ہو جائیں اور ان کے کرلز ختم ہو جائیں، وہ سموتھ ہو جائیں، سلکی ہو جائیں. تو آپ اس کے لیے اس طرح کریں کہ آپ 2 سے 3 بھنڈیاں لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں، ان کے پیچھے کے آگے کے وہ اتار کے، تو آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے. گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے ان میں اولیو آئل اور آلمنڈ آئل یہ آپ نے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں اس کی اپلیکیشن دے دینا ہے. اپلیکیشن دینے کے بعد آپ کنگھی کر کے اور ان کو چھوڑ دیں تقریباً 2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ ان کو واش کر لیں، اور اپنے شیمپو کنڈیشنر ایز یوزل جو آپ چیزیں یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنا بال واش بھی کریں اور کنڈیشننگ بھی اس کی کر لیں، اور پھر آپ اس کو ڈرائی ہونے دیں.
تو آپ اگر ہفتے میں 2 بار یا ہفتے میں 1 بار اس کو کرتے ہیں تو آپ کے تو پہلی بات یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا بال آٹومیٹک اتنا سلکی اور اسٹریٹ ہو جائے گا کہ آپ کو اور کوئی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ ایسے ہر 2 یا 3 دن کے بعد نہیں کر سکتے یا ہفتے میں 1 بار نہیں کر سکتے تو آپ 15 دن میں اور مہینے میں 1 بار لازمی کریں۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو اگر کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنا ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا بال سلکی اور اسٹریٹ ہو تو تب آپ اس کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بال اتنے مزیدار ہو جائیں گے کہ آپ کو بے اختیار دل کرے گا کہ ہم ان کو دعا دیں، تو آپ مجھے انشاءاللہ دعا دیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹوٹکا، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔